برا نہ ماننا اور کوئی برا مان رہے تو میرے جوتے پر مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کہ اللہ راضی ہو جائے. میں اس ملک کو مکمل آزاد نہیں سمجھتا. میرے بھائی بہنیں کوشش کریں بلوچستان کو آزاد کریں. میرا ذہن کہتا ہے پاکستان کو پہلے آزاد کرو. پاکستان ہمارا ملک ہے. 1971-72 سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے تو کہتے تھے جی کہ یہ تصویر لینا حرام ہے. یہ کہتے رہے ہیں نا, کیوں حضرت یہی گل ہے؟ جی جی. اچھا, یہ سپیکر پہ بیٹھنا حرام ہے. تو آج جو مولوی حضرات ہیں وہ جناب من کہتے ہیں جی بھائی جان ذرا میری فرنٹ پہ تصویر آئے. میں حقیقت میں بے شک آپ کو کسی کو غصہ بھی لگے اسپیکر آرام ہے وہ نہیں کسی نے لوڈ ہاں جی تصویر کی بات اپنی طرف سے نہ ڈالتے ہیں لوگوں کو لڑانے کا آرام ہے. یہ نہیں کہا کسی مولوی نے کہا, لیکن تصویر کا تو کہا ہے نا حضرت. یہ کہا دیا چلو جی ہمارے طرف سپیکر کا بھی نہیں میں یہ جو کر رہا ہوں نا عرض ہو کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے. اب میں 30 سال والے پہلے اسلام کو دیکھوں یا آج والے کو دیکھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی, حاضر خدمت. ناظرین, اس وقت میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے یہ بار گراؤنڈ میں ہوں اور جو میرے ساتھ شخصیات ہیں, میرا چھوٹا منہ اور بڑی بات. آئیے ان کے پاس چلتے ہیں, آپ کو تعارف بھی کراتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حضور کی حال ہے, ٹھیک ہو؟ شکر ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ سر پورا نام ماشاء اللہ آپ کا. مولانا حسین احمد شرودی. آپ منسٹر بھی رہے ہیں؟ جی میں منسٹر بھی رہا ہوں. اس وقت جمعیت علماء اسلام بلوچستان کا سرپرست اعلیٰ ہوں. اچھا ماشاء اللہ جی. تو آپ ادھر یوم یکجہتی کے لیے آئے ہیں؟ بالکل جی, ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور ہمیں اس صورتحال سے جو پیش آئی ہماری بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, ہمارے بھائیوں کے ساتھ, کہ وہ اپنا ایک درد لے کے یہاں پہنچے ہیں کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے. ہم مظلوم ہیں اور ہمیں مشکل درپیش ہے کہ ہمارے لوگ گم ہیں کافی زمانے سے, 20 سال 10 سال سے. تو اپنی آہ پہنچانے کے لیے ادھر آئے ہیں جی. لیکن یہاں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا جی وہ نہ انسانی سلوک تھا, نہ کوئی روایتی سلوک تھا, اخلاقی نہ اخلاقی تھا. کسی بھی لحاظ سے جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا اور اس نے ہلا کے رکھ دیا تمام انسانیت کو. خود ملک کے اندر, بیرون ملک, مسلم دنیا, غیر مسلم دنیا, سب نے اس کو محسوس کیا کہ خواتین کے ساتھ ایک اسلامی ملک میں جس کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر رکھی گئی ہے, وہاں خواتین کے ساتھ یہ سلوک کہ بوڑھی عورتوں کو اور جوان کو, بچوں کو گھسیٹا جا رہا روڈوں پہ, یہ انتہائی افسوسناک منظر تھا. آج تو میڈیا کا دور ہے, یہ مناظر پوری دنیا میں نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. فارسی کا شعر ہے جی کہ بترس از آہ مظلومان کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آید. یہ اصل میں اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کے آہ سے ڈرو. بالکل صحیح بات. یہ اللہ اور اس آہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ اور حجاب نہیں ہے. تو ہم مظلوموں کی حمایت کے لیے ادھر آئے ہیں. سیاسی نظریات ہر ایک کے اپنے ہوتے ہیں, لیکن اس نقطے پہ ہر مسلمان کا, ہر انسان کا اتفاق ہے کہ ظلم غلط ہے, پھر بطور خاص عورتوں کی بے احترامی, بے عزتی, یہ انتہائی گھٹیا کام ہے. محترم, جمعیت علماء اسلام تقریباً ہر حکومت کا حصہ رہی اور یہ ان کے جو لاپتہ ہیں, ان کے پیارے, ان کے بارے میں نہ کوئی سپریم کورٹ نے ایکشن لیا, نہ کوئی حکومتوں نے ایکشن لیا. آپ بھی حکومت کا حصہ رہے, تو یہ کیوں ایسا نہیں ہو پایا؟ کون سی قوتیں ہیں جو کام نہیں کرنے دے رہی, ان کے مسائل حل ہونے نہیں دے رہی؟ برا نہ ماننا اور کوئی برا مان رہے تو میرے جوتے پر مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کہ اللہ راضی ہو جائے. میں اس ملک کو مکمل آزاد نہیں سمجھتا. میرے بھائی بہنیں کوشش کریں بلوچستان کو آزاد کریں. میرا ذہن کہتا ہے پاکستان کو پہلے آزاد کرو. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ اس سرزمین کے خاک سے بنا ہے. ہم اس کے سچے وفادار ہیں, ہم اس ملک کے لیے دعا گو ہیں. یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے اسلام کے نام پر بنا ہے. جب پاکستان آزاد ہوگا تو بلوچستان بھی آزاد ہوگا. اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بھائیوں, بچوں, بہنوں, ماؤں کی حفاظت کرے
اور لوگ چیخ رہے ہیں. اس ملک کے اندر عدالت بھی موجود ہے, انتظامیہ بھی موجود ہے, اور ہمارے بچے جو ہے شہید ہو رہے ہیں. میں خود متاثرین میں سے ہوں, میرا بچہ بھی شہید ہوا ہے. 2011 میں ٹارگٹ قلعے میں میرا بچہ قرآن کا حافظ تھا, عالم دین تھا, کالج میں لیکچرار تھا, ممبر پر خطیب تھا, مدرسے میں حدیث و قرآن پڑھاتا تھا. وہ آج تک اس کا قاتل مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن انسانوں کا فرق ہے. مجھے اللہ نے روحانی قوت دیا قرآن کے برکت سے. ہم نے آہو بکا نہیں کیا, ہم نے چیخ پکار نہیں کیا ہے. ہم انتظار میں ہیں جب جائیں گے اللہ کے پاس. جو عدالت لگے گی وہ اسلام آباد کی سپریم کورٹ سے بہت بڑی عدالت ہے. ہم اپنا کیس وہیں سے لڑیں گے. لیکن ہر انسان اس طرح نہیں سوچتا. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کے چاچے اور ماموں نے جو اپنے آپ کو, جن کو لوگ عرف عام اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ان کو اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے, اگر انہوں نے دور اندیشی سے کام نہیں لیا, تو پھر یہ جو ہم لوگ ادھر جمع چیخنے اور آپ پکار کرنے والے اپنے مظلوموں کے لیے, ان کی تو بات اب چھوڑ دیجئے. آدھا پاکستان اس ظلم کی وجہ سے کٹ گیا, بنگالیوں سے چلے گئے. اس ملک کی ضمانت کون دے گا؟ ملک بچوں کے کھیل نہیں بنتے ہوئے. ملک ٹوٹنے کا سبب کون لوگ تھے؟ وہی لوگ کس کی وجہ سے ٹوٹا؟ جو لوگ جو ظلم کرتے وہی سبب ہے. وہ چھپے ہوئے لوگوں سے کوئی نہیں جانتا کون کر رہا ہے. بندوق کے زور پہ آپ حکمرانی کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, وَلَدَتْهُمْ أُمُّهُمْ أَحْرَارًا وَتَجْعَلُونَهُمْ عَبِيدًا. لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا, تم بندوق کے زور پر ان کو حکمرانوں کو غلام بناتے ہو. کوئی غلام بننے کو تیار نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ سیاسی نظریہ کا اپنا ہے, لیکن مظلوم کی حمایت میں ہر انسان جس میں ادنا شعور ہے, پنجابی ہے یا سندھی ہے, بلوچ ہے یا پٹھان ہے, اردو بولنے والا ہے یا کوئی اور زبان, ہم پاکستان کے سارے لوگ اس ایک نقطے پر بالکل متحد ہیں کہ ظلم کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, مسترد کرتے ہیں. یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے. فرد کا بدلہ آئے گا, ملک آسانی سے نہیں بنتے. حافظ صاحب, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس ملک کو آزاد کیا جائے. یہ آپ کن سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس کو کون آزاد کرے گا؟ اس کو میں اور آپ آزاد کریں گے. اس کو ملک کے عوام آزاد کریں گے. کیسے؟ جس دن علماء فتوا دے دیں گے کہ بندوق اٹھاؤ, پھر آپ دیکھیں گے تماشا کیا ہوتا ہے. لیکن علماء دین دور اندیش ہے, ان کی نظر بہت دور جاتی ہے, صرف دنیا پر نہیں آخرت پر بھی جاتی ہے. اس ملک کو جو مسلمانوں کا ملک ہے, علماء اس کو خراب کرنا نہیں چاہتے. جس دن اعلان ہو جائے گا کہ اٹھاؤ بندوقیں, پھر میں دیکھوں کون سنبھالتا ہے اس کے خلاف. محترم, علماء صوفی ہوتے ہیں, علماء کرام بھی ہوتے ہیں, تو اکثریت دیکھنے میں آیا ہے کہ علماء تو انہی کی زبان بولتے ہیں جن سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملک آزاد کرایا جائے. تو ان کا کیا کریں گے؟ آپ کن کے ساتھ ہیں؟ علماء سو کے ساتھ ہیں, علماء کرام کے ساتھ. بات ختم ہو گئی. نہیں, آپ تو حضور رہے ہیں. تعداد کی بات نہیں ہے. جی جی, تعداد کی بات نہیں ہے. جی جی. حق ہوتا ہے. حق تابع تعداد کی نہیں ہے. اگر علماء حق ٹھیک کہہ رہے ہیں, جیسے میں آپ کو علل اعلان کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ میرا نظریہ ہے. میرا نظریہ ہے کہ پاکستان ظاہری طور پر آزاد ہے, حقیقتاً اب تک آزاد نہیں ہوا ہے, ناقص ہے آپ کی آزادی. اگر آپ کا ملک آزاد ہوتا تو یہ میری مائی بہنیں ادھر یہاں 1 مہینے سے یہاں بیٹھے نہ ہوتی, یہاں درخواستیں پیش کرنے کے لیے کہ ہمارے جو شہداء ہیں, ہمارے مظلومین ہیں, ان کے ہمیں بتا دو, اگر ہے ان کو رہا کر دو, عدالت میں پیش کر دو. یعنی آپ خود اپنی عدالتوں پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. بندوق کے زور پہ فیصلے کرتے, عدالتوں میں نہیں کرتے. تو پھر یہ اسلام آباد میں جو اپنے جنت بنائی ہے, شداد والی جو بڑی بڑی بلڈنگیں, مجھے پینے کا پانی نہیں ملتا بلوچستان میں, مجھے روٹی نہیں ملتی ہے. میں ایک دفعہ بیسد منسٹر میں گوادر گیا ہوا تھا, اور وہاں ایک ڈیم کو دیکھنے گیا. وہاں مزدوروں نے مجھے دعوت دی, مولانا منسٹر صاحب آپ ہماری چائے پیئیں. ہم اسی طرح جیسے آپ بیٹھے یہاں, تو پھر بھی گھاس ہے, چمنی ہے, مٹی میں بیٹھ کے ہم چائے پی. کرنل صاحب کا پیغام آیا, مولانا آپ میری چائے پی لیجیے. بعد میں اس کے پاس گیا, اس نے عجیب بات بتائی کرنل صاحب نے. کہتے مولانا یہاں ایک چرواہا آیا, اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھے, بوٹ نہیں تھے, اس نے پرانے چپل کو رسیوں سے باندھا تھا. پھر میں نے بوٹ خرید کے اس کو دیا. میں نے کہا کرنل صاحب یہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا ہے, میرا بطور منسٹر یا آپ کو بطور کرنل اس چرواہے پر کوئی احسان نہیں ہے. اگر آپ مہربانی کر لیں, جو با اختیار لوگ ہیں اس پاکستان کے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کا حیات مقتدرہ, اگر وہ حالات پیدا کرے
کہ میرا ہر مزدور، میرا ہر چرواہا، میرا ہر کسان، میرا ہر غریب وہ اس قابل ہو جائے بلوچستان میں، جس میں معدنیات بھی ہے، زرخیز زمین بھی ہے، تمام تر وسائل بھی وہاں موجود ہے، میرا عام آدمی روٹی کمانے کے قابل بن جائے، کپڑے پہننے کے قابل بن جائے، خود خرید لے، بھیک نہ مانگے بوٹ خریدنے کے، پھر میں مان لوں گا۔ نہ میرا ان پر احسان ہے نہ آپ کا احسان ہے۔ اخیرہ ایک چھوٹا سا جملہ، آپ ماشاءاللہ منسٹر رہے ہیں، ظاہر چیز ہے آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، تو یہ اصل اس کی مین وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ ادھر درپدار ہیں؟ آپ منسٹر بھی رہے ہیں، آپ کو جتنا آپ کو پتا ہے نہیں، میں نے کہہ دیا، دیکھو میں نے منسٹر بن کے اس کے بعد سے میں نے محسوس کیا کہ آپ کا جو موجودہ سسٹم ہے، یہ میری جماعت کی پالیسی نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، یا آپ کے انتخابات یا الیکشن یہ ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ لوگوں کو مصروف رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ اگر آپ اس ملک کو 100% آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر اللہ کے قانون کو نافذ کریں، وہ جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا کہ لوگوں کو تمام تر حقوق حاصل لیکن حضور سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، مطلب آپ ہمارے جو مطلب علماء بھی ہیں نا وہ ایک پیج پہ تو ہے نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ میں پچھلے دنوں میں کوریج کر رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب جڑے اتنے آئے نو، انہوں نے اپنی دنیا میں اس نے ایک اپنا میں ساڑھے اور آپ اردو میں بات کریں، پنجاب کی طرف نہ جائے، اگر پھر میں پشتو میں بات نہیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرا تو خیر میں پنجابی ہوں، کوئی بات نہیں، خیر زبانیں ساری اپنی ہیں، ملک اپنا ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ علماء حضرات بھی ایک پیج پہ نہیں آ رہے۔ آپ لوگوں نے لڑایا ہے، ہاں جی، اپنے مرضی کے مولوی صاحبان بنائے ہیں۔ نہیں جی آپ کا تعارف جی پلیز۔ سید محمود شاہ سب میں نے بھی ہیں۔ اچھا، میں یہی گزارش کر رہا ہوں، ہم تو مطلب دین والے لوگوں کو ویسے ہی خادم ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ملک مطلب اس طرح، اور ایک مسلمان جو ہے وہ تو مطلب دس دیتا ہے کہ کسی کو بھی مت تکلیف دو، لیکن یہ تکلیفیں جو ہمارے مسلمان بھائی ہے تو یہ مطلب بھگت رہے ہیں، آپ لوگ بھی میں نہیں رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اکٹھے نہیں ہو سکے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے لڑایا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں دین ایک ہے نا، جی بالکل، دین پہ چلنا ہے۔ جی یہ جو مولوی آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ تقسیم ہے، تقسیم آپ لوگوں نے کیا ہے۔ سر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو میری بات سنیں، ہمیں تو آج سے 70-75 سن 1901، میں آپ کو ذرا اردو میں بات کرتا ہوں، 1971-72 سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، تو کہتے تھے جی کہ یہ تصویر لینا حرام ہے، یہ کہتے رہے ہیں نا، کیوں حضرت یہی گل ہے؟ اچھا، یہ سپیکر پہ بیٹھنا حرام ہے، تو آج جو مولوی حضرات ہیں وہ جناب من کہتے ہیں جی بھائی جان ذرا میری فرنٹ پہ تصویر آئے۔ میں حقیقت میں بے شک آپ کو کسی کو غصہ بھی لگے، ہاں جی، تصویر یہ کی کچھ بات اپنی طرف سے نہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو لڑانے کے آرام ہے، یہ نہیں کہا کسی مولوی نے نہیں کہا، لیکن تصویر کا تو کہا ہے نا حضرت، یہ کہا دیا چلو جی ہمارے طرف سپیکر کا بھی نہیں، میں یہ جو کر رہا ہوں نا عرض ہو کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، اب میں 30 سال والے پہلے اسلام کو دیکھوں یا آج والے کو دیکھوں، اسلام تو ایک ہی ہے جی، اسلام تو ایک ہی ہے، لیکن وہ جو بتایا گیا ہم نے پیدا کیے ہیں اختلافات، یہ مولانا حضرات نے پھر کیے ہیں پیدا۔ نہیں پھر آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں، یہ بات ہی کرو بس۔ اچھا چلو۔ اچھا محترم، الیکشن ہوتے رہے ہیں، مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، کبھی بھی شفاف الیکشن نہیں ہوئے، تو پھر اسلامی نظام کے تحت اس کا نظام کیسے چلایا جائے گا؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے لیے ملک بنایا گیا ہے، یہی جدوجہد ہو رہی ہے اس کے لیے، اسی کے مطابق اگر چلیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل آلریڈی بنا ہوا ہے، اس نے سارا نظام ہی دیا گیا ہے، صرف دیر ہے عمل درآمد کی۔ اگر اس پہ ہمارے ملک والے عمل درآمد کرے تو نمائندگی اس میں سب متفق ہے۔ عمل درآمد کون؟ عمل درآمد کرانے والے تو حکومت کر رہے ہیں، میں نے کہہ دیا جو چاچے مامے وہ کرنے نہیں دے رہے۔ جو چاچے مامے، بہت شکریہ جناب حضرت، بہت شکریہ جناب، تھینک یو جی، بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، نیک دعاؤں کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے دے والے۔